جمہوریت اور پاکستان کا، لیکن پھر جو عام عوام کا بھی نقصان ہوا، دیکھیں اس وقت بھی اس پارٹی کے لوگ تو نہیں تھے نا. اس وقت بھی بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، اور جو کچھ حالات تھے ملک کے اور ملک کے حالات جو بنائے گئے، بعد لگایا تھا آپ نے 3 دن تک، تو سب 3 دن بعد بھی جو نعرہ لگایا، جو لوگ جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا وہ تو چاہتے تھے پاکستان کے کئی ٹکڑے کر دیں جیسے 71-72 میں کیے گئے، اور اسی طریقے سے وہ چاہتے تھے کہ بات یہ کہ پاکستان کے ٹکڑے کر کے پاکستان کو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ کر دیں کہ سمجھ لیں کہ حالات بنائے گئے اس وقت. لیکن ہم نے تو کھپے کا نعرہ لگایا تھا. ہم تو وہ لوگ ہیں سر، بات یہ کہ جو شہیدوں کی دستان آتی ہے، بھٹو خاندان آتا ہے، بات یہ کہ ہم نے تو اپنی حکومت میں جو ہے وہ میر مرزا بھٹو کو جاتے ہوئے دیکھا، ہم نے تو اپنی حکومتوں کے اندر جو ہے شہنواز بھٹو کو جاتے ہوئے دیکھا، ذوالفقار علی بھٹو کو جاتے دیکھا، محترمہ شہید بے نظیر کو جاتے ہوئے دیکھا. لیکن ہم اس وقت بھی جو ہے وہ آمریت کے خلاف ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ بات یہ کہ عوام کو آپ ووٹوں پر، ہم نے کبھی نعرہ نہیں لگایا تھا. زرداری صاحب نے یا پھر ہماری قیادت نے، آصف علی زرداری صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ اداروں کے خلاف آپ جاؤ، کور کمانڈر کے دفتروں میں گھس جاؤ، یا پھر آپ جو ہے وہ قائدین ریزیڈنسی کو آگ لگا دو، یا پھر جو ہے وہ اسلحہ ڈپو کے اندر آپ داخل ہو جاؤ، دروازے DHQ کے توڑ کے آپ اس کے اوپر اپنے جھنڈے لہرا دو، کہ کوئی موڑ اٹھا کے آ جائے، کوئی کور کمانڈر کی وردی پہن کر جو ہے وہ روڈوں پر جو ہے وہ نعرے لگائے. تو ہم نے تو اس وقت بھی یہ میسج نہیں دیا تھا، اور اس وقت بھی بات یہ کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ صبر سے کام لیں، اور جو لوگ سازشی ٹولے تھے جو سازش کر کے جنہوں نے سازش کی تھی، جس طرح خواجہ آج کا ہے کہ ہم سوچ رہے کہ اس کو ہم کالعدم قرار دے دیں، تو یہ صحیح جا رہے ہیں آپ لوگ؟ بالکل میں اس حق کے اندر ہوں. اس کی وجہ یہ کہ کالعدم تو یہ ہونی تھی. اس کی وجہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا ان کے اوپر ایک کیس ہے جو کہ فورن فنڈنگ کیس، اس کے اوپر کالعدم تو یہ 5-6 سال پہلے ہو جاتی، لیکن بدقسمتی رہی یہاں پر ہم نے تو پہلے عدلیہ بچاؤ تحریک کا جو ہے وہ ہم نے کیا تھا. اب ہم عدلیہ بچاؤ کے چلیں گے، اس کے بعد ہی بات یہ کہ صاحب جائیں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ فورن فنڈنگ کے اندر یہ تو ویسے ہی نائل تھا شخص، پوری پارٹی کالعدم تھی. فرق کتنا یہ رہا کہ جو دیکھیں نا جتنے بھی ٹوٹی نل کے دروازے لوٹے اس جماعت کے اندر جو موجود تھے، جو جہازوں میں بھر کے ہیلی کاپٹر بھر کے اس کے اندر اس پارٹی کو بنایا گیا تھا، شامل کیا گیا تھا، فرق کتنا ہے کہ اب ان کو روڈوں میں چھوڑ دیا پیدل چلنے کے لیے. پھر دوسرا یہ ہے کہ بات یہ کالعدم کیوں نہیں ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں، بات یہ کہ یہ فوج آپ کی میری فوج ہے، کون سی جمہوری پارٹی ہے جو فوج کے خلاف لڑتی ہے؟ سر بات یہ ہے کہ ہماری پوری دنیا میں 4تھے نمبر کی فوج ہے. عدلیہ کی بات کریں تو 149 نمبر پہ کھڑی ہوئی ہے. پھر حکومتوں کی بات کریں، حکومت کس نمبروں پر، ہمیں حکومتیں کس نمبروں پہ جا کے کھڑی کی جاتی ہیں؟ فوج آپ کی اور میرے سر کا جھومر ہے. آج پوری صورتحال یہ کہ جس قسم کا پچھلے 1 سال سے ایک مائنڈ سیٹ کیا جا رہا تھا نا عمران خان کی طرف سے، جس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، عرش کے اوپر سے جب بات یہ ہے کہ وہ شیطان کو نکالا نا، جب اس کی کرسی چھین لی تو اس نے جو ہے نا ظلم مچا کے رکھ دیا، اس نے تباہی مچا کے رکھ دی. فرش پہ کپتان کو نکالا، کرسی کھینچی تو اس نے زمین پہ جو ہے وہ تباہ بربادی پھیلانا شروع کر دی. اور جس مقصد کے لیے عمران خان آیا تھا اس میں 3 مقصد میں تو کامیاب ہوا. دورے کا ایک ایٹم بم رہ گیا، ایک اسرائیل کو ایکسپٹ کرانا، یہ آپ نے 3 چیزوں کو ایکسپٹ کرا کے چلا گیا. کشمیر چلا گیا آپ کے ہاتھ سے، آپ کا جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا. قادیانیوں کے لیے جتنا اس نے ایکسس کیا، عمرہ حج کے لیے عمرے کی 3.5 لاکھ عمرہ کر دیا. لیکن آپ کے جتنے بھی انڈیا سے آنے والے یہاں جو آتے تھے اپنی عبادت گاہوں کے اندر، وہ ہمارے وہ کردارپور کے اندر، ان کو آنے کے لیے فری ٹرانسپورٹ، فری اکوموڈیشن، ان کو ہر طریقے سے ہوتے ہیں. لیکن بات یہ نا کہ جو ان کے 2 رہ گئے تھے ایٹم بم اور جو اسرائیل کو ایکسپٹ کرانا، شکر اللہ پاک کا کہ جو لوگ سمجھدار تھے ان کو پتہ لگ گیا کہ ان کا مقصد یہی ہے. اس سے پہلے آپ لوگ آ گئے وہ کہتے ہیں نا سپر مین کی طرح، اور ڈالر کہاں، نہ چینی ملتی ہے نہ سبزی ملتی ہے. اس میں ساری میں آپ کو بتاؤں آئے نہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک بات یہ کہ آپ بھی لائے گئے نہیں. میں آپ کو بتاؤں ہم جو ہم آئے نا سر، ہم جو آئے وہ اللہ تعالیٰ کے نظام سے ہم لوگ آئے. اور میں آپ کو بتاؤں اگر عمران خان اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتا نا، 3.5 سال میں انڈے مرغیاں کٹے WCO کی باتیں نہیں کرتا، نہیں آتے. ہم آئے بالکل. کراچی لاسٹ میں حافظ نعیم صاحب میئر آ گئے، سندھ حکومت تعاون کرے گی. کیسے آ گئے؟ مجھے دار الشبار کے تو بھی بتا دیں. میں بڑی 166 کے اوپر بات یہ ہمارا دار شمار 180 کی لیڈ ہے. 193 بات یہ کہ جو حافظ نعیم صاحب کو کہتے ہیں ہمارے 193 کا ہدف ہمارا پورا ہے. 193 کا کیسے؟ تو یا تو پھر بات یہ کہ طریقہ انصاف کو خریدا ہے، یا ان کے لوگوں کو خریدا ہے، ان کے لوٹوں کو خریدا ہے، ان کو لوٹ جو کہاں سے آگے آپ کا پوائنٹ. چلے جی سر میں 2-3 پوائنٹ میں نے ہائی لائٹ کیے میں دوں گا. دیکھیں جس طرح نعیم امان صاحب جو ہیں وہ بڑا اتنے ان کی باتوں سے آپ نے دیکھا ہوگا اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ بس ہمارا میئر آ گیا. جماعت اسلامی کا میئر کیسے آئے گا؟ اور PTI مل کر میئر کی جتنی سیٹیں بنتی ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں. تو سمپل میجورٹی ہے ان کے پاس. یہ دونوں اگر مل جاتی ہیں
تو میئر جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں, پی ٹی آئی نے تو کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن پیپلز پارٹی اتنی کانفیڈنٹ ہے کیونکہ وہ بندے اٹھائے گی, کچھ بھی کرے گی, انہوں نے جس طریقے سے پیسے خرچ کرے گی, بندے خریدے گی, جو ان کا رسمی طریقہ ہے, آپ دونوں کا جو اتحاد ہوا ہے, نہیں جو ہمیں ووٹ دینے کے لیے اگر بات یہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو بندے خرید لیے, جماعت اسلامی کو ووٹ دیتے ہیں تو بعد یہ بندے نہیں بکے جا کے, ایسا نہیں کریں, نہیں جماعت سر وہ بات کریں جو حقائق پر ہو نا پارٹی تک. اچھا دوسری چیز یہ کہ ہاشمی صاحب نے بات کی اور نعیم امان صاحب نے بات کی, 2-3 باتیں میں صرف اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ اس ملک کی عمر میں سب سے چھوٹی پارٹی ہے, باقی پیپلز پارٹی پرانی ہے, نون لیگ پرانی ہے, تو جو لوگ یہ لوگ کہتے ہیں لوٹے لوٹے لوٹے, جو لوگ آئے وہ ظاہر سی بات ہے پرانے یا تو پیپلز پارٹی کے تھے یا پی ایم ایل این کے تھے, انہی میں حکومت کہہ رہی ہے کہ اس وقت جہاں بھر کے آپ کو بندے دیے جا رہے تھے, پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی, حکومت بنائی جا رہی تھی, وہ انہی سے بنی گالا کے اندر ہاتھ بنائے جا رہے تھے, تو سو یاد نہیں ہے لوٹے جا رہے. جب بھی آپ نے پارٹی کے خلاف اگر وہ کرنا ہے, یہ 16 پارٹیاں مل کر جب پی ٹی آئی کا کچھ نہیں کر سکی, 26 سال خان صاحب نے دہشت گردی نہیں کی, لیکن اب ان کے پاس موقع مل گیا ان کو پریشر کرنے کا, آرمی کی آڑ کے اندر یہ اپنے بدلے لے رہے ہیں. دیکھیں جو گناہگار ہے وہ رگڑا جا رہا ہے, اچھی بات ہے ان کو رگڑیں, لیکن جو بے گناہ ہے وہ بھی رگڑا جا رہا ہے. آر ایس پی آر نے جو اپنا اعلامیہ جاری کیا وہ آپ نے نہیں پڑھا, حکومت کچھ نہیں کر رہی, آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے درج ہو رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ہونے چاہیے, لیکن ان کے خلاف جو مجرم ہے, دیکھیں جماعت اسلامی مجرم خان صاحب مجرم نہیں ہے. دیکھیں آپ نے سر کی بات سنی, بالکل انہوں نے صحیح بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ کون سا اصول ہے کہ جو بندہ معافی مانگے گا, تحریک انصاف چھوڑ دے گا, اس کو معاف کر دیا جائے گا, اس کا مطلب کہ یہ ظلم تحریک انصاف کے خلاف ہو رہا ہے, یہ ملک کے خلاف نہیں ہو رہا. آپ ان کو کیوں نہیں لٹکاتے, چاہے وہ فواد چودھری ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو, آپ ان کو لٹکائیں اگر انہوں نے ملک کے خلاف یا فوج کے خلاف بولا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں خان صاحب کو چھوڑ دوں گا, تو سر دیکھیں بات وہی آ گئی کہ جو ان کو چھوڑ دے گا وہ بحال ہو جائے گا, جو ان کو نہیں چھوڑے گا. ساجد بھائی دیکھیں بات پتہ کیا ہے, میں اپنے بھائی سے صرف اتنا کہوں گا کہ یار جس طرح سے آپ یہ پیشی میں جا رہے ہیں عمران خان اپنی وائف کو لے کے, اسی طرح یہ شروع سے آتے رہتے ہیں, اسی طرح سے ہی کام کرتے رہتے ہیں, تو یار نہ ان کے کارکن اندر ہوتے ہیں, نہ ان کے لوگ وفاداری تبدیل کرتے ہیں. تو کس نے کہا تھا عمران خان کو کہ وہ کے پی کی اسمبلی کو بھی پنجاب کو بھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نااہل آدمی تھے, سیاست انہیں کرنی نہیں آتی تھی, سیاست آتی نہیں انہیں. آج سارے کہہ رہے ہیں کہ فوج ماشاءاللہ, میں تو سن کر حیران ہو رہا ہوں سب کے منہ سے آج کل فوج کے لیے سنا ہے کہ میری پیٹھ پہ چھرا فوج نے کھونپا, ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ تم ادھر نہیں رہو گے ہم ادھر رہیں گے, تم 2 سال کے لیے آتے ہو غائب ہو جاتے ہو. دیکھیں فوج کے خلاف تو یہ لوگ بولتے رہے, خان صاحب نے اگر بات کی اس کی انہوں نے بات کی, بیچ میں جو باتیں انہوں نے غلط کی, ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. ملک کے خلاف فوج کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے, ہم اس بات پر ایگری ہیں, فوج ہے سر بولنا اور عمل کرنا. ہم نے جا کے لیکن کور کمانڈروں کے دفتروں پہ جا کے دنگے نہیں کیے, جا کے ہم نے وردیاں اٹھا کے کور کمانڈر کی عمران خان صاحب کے بھانجے صاحب وہ اٹھا کے احسن نیازی صاحب اور احسان نیازی صاحب وہ پینٹیں لگا رہے ہیں, ہم نے یہ کام تھوڑی کیے ہیں جو کام ہم نے کیے ہیں. جماعت اسلامی نے کتنے میں خریدا ہے پی ٹی آئی والوں؟ سر جماعت اسلامی نے نہیں خریدا, لیکن جو پیپلز پارٹی نے نظریات سے خوش ہو گئے, پیپلز پارٹی نے جو ظلم کیا ہے سندھ کے اندر, دیکھیں جس طرح میں خود وائس چیئرمین کا الیکشن لڑا ہوں, میں رات ابھی بھی ہمارا کیس چل رہا ہے, رات کو میں 123 ووٹوں سے جیتا ہوں اور صبح میں 717 ووٹوں سے ہارا ہوں. میرا حلقہ سعید غنی صاحب کا حلقہ ہے. اسی طرح ہو کے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے بکس میں, سر ظاہر سی بات ہے ظلم کے خلاف سر آپ نے خریدا ہے ان کو, یہ ڈیلیور کریں گے بکس میں, یہ ڈیلیور کریں گے کراچی کے بکس میں. مجھے 2 منٹ ٹائم دیں. دیکھیں جماعت اسلامی کو خرید و فروخت کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی ہے. اچھا یہ پاکستانی عوام اپنے اوپر ظلم کرتی ہے, ہمارا کردار بے داغ ہے, ہم خود بد کردار لوگوں کو منتخب کرتے ہیں. کیا جماعت اسلامی ہر الیکشن میں نہیں آتی کہ ہمیں ووٹ دو, لیکن ان کو چاہیے اصغر لنگڑا ریحان کانا, ان کو چاہیے جیالہ, ان کو چاہیے ذوالفقار تنظیم, ان کو چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگر, ان کو چاہیے نواز شریف کے پٹواری, یہ جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیتے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ عوام کی غلطی ہے, جب ان کو چپتیں لگتی ہے نا تو پھر یہ کہتے کیا غلطی ہوتی ہے. جماعت اسلامی کو نہیں دیتا ہے, نہیں جماعت اسلامی کو ایک کیس کو دکھائیے کہ ہم نے کسی کورٹ پہ حملہ کیا ہے, انہوں نے کورٹ پہ حملہ کیا, انہوں نے طیارہ اغوا کیا, انہوں نے حملہ کر دیا, جماعت اسلامی کو کوئی ہماری سزا دیں, سزا کو میں اب بھی کہہ رہا ہوں, جماعت اسلامی پاکستان کے واحد اجتماعی گناہوں کی سزا ہے. ایک مرتبہ آپ انہیں آزمائیں ضرور,
पहले आजमाया ना, नेमतुल्लाह साहब पहले इसके बाद हम आने देंगे कराची वालों को। आजमाए तो हमने कोई गलत काम किया? नहीं, अच्छा आज तक कोई एक करप्शन का केस दिखा दीजिए।